بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند سالوں سے قانون ناموس رسالت 295C کو ختم کرنے کی عالمی طور پر جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو ہمارے سامنے جو حقائق آئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں بد امنی پھیلائی جا رہی ہے اور قانون ناموس رسالت 295C کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق جو یہ سازش پلان کی گئی ہے اس کی 5 ڈائمنشنز ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان کسی بھی طور پر جو ہے وہ گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بیانیے کو تبدیل کرنا ہے، اس رائے کو تبدیل کرنا ہے کہ مسلمان اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ ہاں یہ قانون ناموس رسالت کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی ڈائمنشن ان کی یہ ہے کہ انہوں نے بلاسفیمس کانٹینٹ کو جو ہے وہ پاکستان میں بڑھا دیا ہے۔ جب ایسا بلاسفیمس کانٹینٹ آئے گا تو اب اصل جو مسئلہ، جو چیز ان کو ریکوائرڈ ہے، بد امنی، اشتعال اور افراتفری، تو پھر کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کبھی بھی اپنے نبی، اللہ، قرآن کے بارے میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو مسلمان اس پر ریئیکشن دے گا، اس کو ریئیکٹ کرے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ پلانٹڈ لوگ بھی جو ہے وہ مجموعوں میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا میڈیا جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی نکل کر سامنے آتا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں یہ ظالم ہیں، اور جو بلاسفیمر جو ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں اصل، وہ دکھاتے ہیں بہت ہی مظلوم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ قانون 295C جو ہے لوگوں کو اکساتا ہے کہ لوگ قتل کر دیں۔ یہ ایک اللاجیکل بات جو ہے وہ بڑے لاجیکل طریقے سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عام اور سادہ عوام جو ہوتی ہے، جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ بدل بھی جاتا ہے۔ چوتھی ڈائمنشن یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی بڑی NGOs ہیں اور بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ پھر رپورٹس لکھتے ہیں اور اس میں یہ ڈپکٹ کرتے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں کہ مذہب پسند تنظیمیں جو ہیں یا مذہبی لوگ جو ہیں یہ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، اور یہ جو گستاخ ہیں، جو اللہ رسول کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ مظلوم ہیں۔ پھر اس کا 5واں زاویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری حکومت اکنامک ڈیلز کے لیے IMF کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، امریکہ کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ رپورٹس ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کے ملک کے اندر تو بڑا ظلم ہے اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نہیں ہیں، وہاں پہ تو فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے، وہاں پہ تو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ آپ جب تک یہ لوگوں کی ضمانت نہیں دیں گے، ان لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک ڈیلز جو ہے، لونز وغیرہ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہمارے لوگوں کا بھی ذہن تبدیل کیا جا رہا ہے اور یہ پورا پلان ہے کہ 295C قانون ناموس رسالت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ریپیل کیا جائے یا اس کو امینڈ کر دیا جائے، اسے غیر مؤثر کر دیا جائے۔